اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہی متشابہات میں سے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک اصول کی بات تحریر فرمائی ہے، جس کا حوالہ ابھی گزرا کہ انہوں نے فرمایا کہ ولا فرق بین السمع والبصر والقدرت والضحک والکلام والاستواء، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی کی اس صفت میں کہ وہ سنتا ہے، اور بصر میں قدرت اور اس کا ہنسنا اور کلام اور استوا۔ فإن المفہوم عند اہل اللسان من کل ذالک، تو ظاہری اعتبار سے جو کچھ ان الفاظ سے عربی دان اہل لغت اہل لسان سمجھے ہیں غیر ما یلیق بجناب القدس سے، تو اللہ تعالی کی ذات پاک اس کے شیان شان یہ چیزیں نہیں ہیں جو اس پاکیزہ بارگاہ کے لائق ہوں۔ وحل فی الرحق استحالۃ الا من جہۃ انہ یستدعی الفم، اور پھر ہنسنے کو جو تم کہتے ہو تو ہنسنے کے لیے منہ چاہیے، اور کلام کا بھی یہی حال ہے۔ وحل فی البطش والنزول استحالۃ الا من جہۃ انہما یستدعیان الید والرجل، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ وہ پکڑتا ہے اور وہ آتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ بھی ہو اور پاؤں بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ يَسْتَدْعِيَانِ الْأُذْنَ وَالْعَيْنَ، اور اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سمع اور بصر کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو اس کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جسم پر دلالت کرتی ہیں، اور ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے، دوسری طرف یہ الفاظ ہم سارے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی ساری صفات، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہوں اور چاہے صفات خبریاں ہوں، ان سب کو متشابہات میں مانا جائے۔ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے پھر کہ آخر اللہ تعالی نے جب یہ متشابہات تھیں تو قرآن کریم میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ان متشابہات کے بارے میں ایک مرتبہ بحث تو وہاں گزری ہے جہاں پر ہم نے الف لام میم کی تفسیر بیان کی تھی، اور ایک مرتبہ بحث ابھی گزری ہے جہاں پہ ہم نے ان صفات کی متشابہات کی بحث کی ہے ابھی کچھ ہی نشستوں میں پہلے۔ اور ایک بات وہ ہے جو پھر دوبارہ عرض کیے جانے کے قابل ہے کہ جو متشابہات ہیں، اللہ تعالی کی صفات ہوں یا وہ الفاظ ہوں، ان دونوں کا فائدہ ہے۔ مثلا الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد ہا میم، یہ سب حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان حروف کو پڑھنے میں ممکن ہے اتنا ثواب ہو جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب قیامت میں ہم اللہ کے ہاں جائیں تو پھر پتہ چلے کہ اللہ نے جو الفاظ عنایت فرمائے تھے اور اللہ تعالی نے دیے تھے، اس کے پڑھنے میں کتنا فائدہ تھا۔ اسی طرح ایک اصولی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان صفات کی آیات پڑھنے سے کیا فائدہ، کون سا ثواب ملے گا؟ تو ہم کہتے ہیں ثواب بھی ملے گا، اور اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متشابہات اس لیے بھی رکھے ہیں غالباً کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان اور ان کے اعمال کو دیکھے کہ میرے بندے بغیر کسی بات کو سمجھے متشابہات جس کی انہیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس کے باوجود وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس موقع پہ پہنچ کے وہ عقل کی غلامی قبول کرتے ہیں یا میرے کہے پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان والا آدمی دونوں طرح، وہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے مقطعات کو تو گویا وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے رب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میرا یہ پڑھنے کا عمل تیرے حکم کے مطابق ہے۔ اور جب ان متشابہات کو وہ مانتا ہے جیسے اللہ کی صفات ہیں، تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ یہ صفات میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، میرا ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، میں بار بار قرآن میں پڑھتا ہوں، تیرے لیے ہاتھ ہے، تیرے لیے آنکھ ہے، اور تو نے دونوں ہاتھوں سے یہ کیا ہے،
اور اگرچہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود میرا عقیدہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے سچ کہا۔ یہ ہے متشابہات پر عمل اور ایمان، کیونکہ عمل کا تعلق تو اعضاء اور جوارح سے ہے نا، اور ایمان کا تعلق اعتقاد سے ہے، ذہنی طور پر ماننے سے ہے۔ تو بندہ دونوں طرح متشابہات میں، چاہے وہ عمل میں ہے اور چاہے وہ عقیدے میں ہے، دونوں کو جب پڑھتا ہے تو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ ہے متشابہات کا فائدہ۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا، ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات ہی متشابہات میں سے ہیں، خواہ وہ ذاتی ہیں خواہ وہ خبریاں ہیں، اور خبریہ اور ذاتیہ صفات، اس کی بحث پہلے کئی مرتبہ گزر چکی۔ قدرت، علم، کلام، ارادہ، سمع، بصر، تکوین، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی صفات عالمیہ ہیں۔ علم سمیت یہ اللہ کی صفات وہ ہیں جو حقیقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفات خبریہ وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کا اثبات کیا گیا ہے جن سے اعضاء کا تصور انسان کے ذہن میں بنتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ سب چیزیں متشابہات میں سے۔ اور دوسری بات اور بھی سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متشابہات ذکر کی، غالباً اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی غلامی کرتے ہیں متشابہات کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ امتحان کی بات ہو گئی، اور دوسری اس کی ایک اور عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں متشابہات اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس لیے بھی ہیں کہ انسان اپنے محسوسات کو چاہتا ہے۔ یہ بات ذرا سی غور سے سننے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہاتھ، آنکھ، پنڈلی اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس اشکال کا جواب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دفع و شبہ التشبیہ میں دیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ دفع و شبہ التشبیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پہ محسوسات اتنے غالب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو محسوس کیے بغیر کچھ نہیں رہ سکتا تھا، نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا۔ تو انسان پر محسوسات کا غلبہ ہے۔ اس کی آنکھ چاہتی ہے کہ اپنے معبود کو دیکھے، کان چاہتے ہیں اس کی آواز سنے، جسم چاہتا ہے کہ اسے چھوئے، کبھی کبھی خوشی کی شدت میں جی چاہتا ہے کہ کہیں اس کے پاؤں اور سر رکھ دے، اور کبھی کبھی جب دل دکھا ہوا ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اپنا سینہ چاک کر کے اس کے سامنے پیش کرے، اور کبھی کبھی جب کائنات کے احوال پر غور کرتا ہے تو چیخنے اور پیٹنے کو جی چاہتا ہے کہ تیری اس دنیا میں اور یہ تیری پرجا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں انسان چاہتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا حل اپنے پاس سے نکالنا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے خدا کو محسوس شکل دینی شروع کی۔ انہوں نے سورج کی پرستش کی کیونکہ انہیں نظر آتا تھا، چاند اور ستاروں کی پرستش کی، ادھر ایران کی پوری تہذیب تھی، انہوں نے نور کو نیکیوں کا خدا بنایا اور ظلمت اور تاریکی کو برائیوں کا خدا بنایا، یزداں اور اہرمن کا تصور ہوا۔ پھر اس پہ بھی جب وہ باز نہیں آئے تو اس کے بعد انہوں نے انسانوں کے معبود بنانے شروع کر دیے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت مریم کی کتنی ہی تصاویر اور کتنے ہی بت ہیں اس کائنات میں جو اب بھی بک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اس نے بھی پرستی شروع کی۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ آخر پہ پہنچ کے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو شیطان نے اس گمراہی میں ڈالا کہ وہ ان چیزوں کی پرستش کرے اور اپنے لیے ایسا معبود تجویز کرے جو نظر آتا۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے جہاں اور بہت سے سبق ملتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دکھانے لگے اپنی سلطنت، اپنی قدرت،
قوت، طاقت، اللہ کی بادشاہت کے نشانات انہوں نے دیکھے آسمانوں میں اور زمین میں، تاکہ وہ نبوت کے مقام پہ جو اللہ نے فائز کیا تھا مزید خدا کا قرب انہیں ملے۔ اس قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب اندھیری رات آئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، اور پھر انہوں نے تعجب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھذا ربی، کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ جو چھپ جانے والے ہیں نا، ان کو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور قمر، چاند کے ساتھ بھی یہی پیش آیا اور سورج کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم اس سے جھگڑی، جھلکیاں دکھاتا، چمکتا دمکتا جگمگاتا سورج ان لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے معبود بنا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ فقد ہدان، اور وہ تو مجھے نبوت عنایت فرما چکے ہیں۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور تم مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے معبود مجھے پکڑ لیں گے؟ میں بالکل نہیں ڈرتا کسی سے، ان سے جن کو تم خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو، مگر میری تقدیر میں ہی اللہ نے کچھ ایسا مسئلہ لکھا ہے، تو پھر میرے رب کا اختیار ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم میں ساری کائنات سمائی ہے، ہر چیز۔ افلا تتذکرون، سب چیزوں کو اس کے علم نے سمیٹا ہوا ہے، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو اس پہ؟ یہ جو قوم عبادت کر رہی تھی یہ وہی چیز ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک ایسے رب کو چاہتے تھے جو انہیں محسوس ہو اور پتہ چلے۔ اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی جو کچھ بتایا ہے، اس سے جو چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، تو وہ پہنچے ایک قوم کے پاس اور وہ لوگ اپنے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا ہی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جہالت سے کام لیتے ہو۔ کیوں کہا انہوں نے جاہل؟ اس بات کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن کریم کے حاشیے میں بیان کیا اور بہت اچھی بات لکھی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو آپ سے اب تک عرض کی جا رہی ہے، یہ حضرت ہی کی یہ جو حاشیہ ہے، ان چیزوں کے اور اساتذہ کی تعلیم کی برکت سے یہ بات ہم سمجھے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جاہل آدمی، پرانی اردو ہے اس لیے غور سے سننے میں سمجھ میں آئے گی، جاہل آدمی نرے بے صورت کو عبادت کر کر تسکین نہیں پاتا، صاحب علم نہیں۔ جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسے خدا کو جس کی کوئی صورت ہی نہ ہو اور نہ وہ اسے محسوس کرے، محض تصوراتی طور پہ اور عبادت کرتا رہے، اس کی تو جاہل آدمی کی تسکین نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں اسے سکون نہیں ملتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ تو جب صورت ہوتی ہے سامنے، ہندوؤں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، یہودیوں میں بھی بعض طبقے ہیں جو بت پرستی کے قائل ہوئے ہیں یا تھے، یہ سب کے سب صورتوں کو ہی تو سامنے رکھ کے پوجتے ہیں۔ پھر تو ان جاہلوں کو جب تک صورت نہ ہو سکون نہیں ملتا۔ وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دوسری طرف اتارا تھا سمندر کے، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا وہ صورت کو پوج رہے تھے، بت کی صورت بنائی بھی تھی۔ ان کو بھی یہ ہوس ہوئی، آخر سونے کا بچڑا بنایا اور پوجا۔ تو ان کے جی میں بھی یہی آیا کہ کوئی نہ کوئی صورت تو ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے صورت کا کیا کیا؟ انہوں نے سونا لے کے سامری نے صورت ایک بنا دی بچڑے کی،
اور یہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ہوا کیوں آخر؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ محسوسات کے ذریعے اپنی تسکین کرے اور محسوسات کو عبادت میں لائے۔ یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے، اور اگر آپ نے شکوہ پڑھا ہے تو اس نے اس کی ابتدا میں بالکل ٹھیک یہی بات کہی، لیکن اقبال کو ہم پڑھیں کیوں؟ اس کی وجہ سے کوئی جاب تھوڑی ہی ملتی ہے، یا اقبال کو اگر پڑھیں تو کچھ پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں۔ علامہ اقبال شکوہ کے آغاز میں کہتے ہیں بانگ درا میں، اور چوتھا جو پیراگراف اس کا شروع ہوتا ہے وہاں وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ شعر۔ خوگر تھی انسان کی نظر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان کی نظر اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ وہ محسوس ہونے والی چیزوں کی عبادت کرے، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو اے خدا تجھے بغیر دیکھے کوئی کیوں مان سکتا تھا؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟ اللہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کائنات میں تجھے کوئی پوجنے اور عبادت کرنے کو تیار نہیں تھا؟ کیسے کوئی مانتا بغیر دیکھے تجھے؟ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، اور اللہ کی یہ مسلمان کی طاقت تھی اور یہ امت تھی، یہ مسلمان ہی تھے جن کے قوت بازو نے کام کیا، اور لوگوں نے بن دیکھے بھی تجھے یاد کیا اور بن دیکھے بھی تیرے نام کو جپتے رہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ انسان کی نظر اس بات کی خوگر تھی۔ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی بت بنائے ہوئے تھے، عبادت کرتے تھے، اور حتیٰ کہ خدا کا جو گھر تھا بیت اللہ، یہاں لا کر گوشت رکھتے تھے قربانیوں کا اور ملتے تھے بیت اللہ پہ خون، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور فرمایا یہ چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی، لوگوں تمہارے دل کی جو نیت ہے، تقوی ہے، یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے پھر جب اسلام آیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اکثریت مشرکین کی تھے نا، پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ تو قرآن نے نہایت حکیمانہ اسلوب اختیار کیا، اور احادیث میں بھی بڑی حکمت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو جو محسوسات تھیں ان سے نکال کے بغیر محسوس ہونے والے اللہ کی طرف بھیجا، اور جو بت نظر آتے تھے جن پر یہ لڑنے اور مرنے کو تیار ہو گئے تھے بدر اور احد میں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے تو بن دیکھے اللہ کو ماننے لگے۔ یہ ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں اپنے ہاتھ کا، ان چیزوں کا، آنکھ کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ ایک گناہ تسلی بھی ہو سکے کہ تم پروردگار کی جو سمجھتے ہو، حق تعالی شانو اگرچہ تشبیہ تو اسے کسی چیز سے نہیں ہے اور اپنی مخلوق سے مشابہت سے بالکل پاک ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ید، نفس، وجہ، یہ سارے الفاظ گزر چکے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا۔ یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو دفع و شبہ تشبیہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اور پھر جب عقیدہ ہمارے یہاں آیا اسلام میں تو مسلمانوں نے صاف صاف یہ عقیدہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ لیس بجسم، اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے، ولا جوہر، اور اللہ کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے، ولا عرض، اور ایسا بھی نہیں ہے جو کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے، جیسے کپڑا رنگ کو قبول کر لیتا ہے، ولا طویل، اور وہ لمبا بھی نہیں، ولا عریض، چوڑا بھی نہیں، ولا یشغل الامکنۃ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں اللہ نازل ہو اور وہ بھر جائے، ولا یحویہ مکان، اور کوئی اسپیس، کوئی ٹائم اینڈ اسپیس اللہ اس سے ماورا ہے،
کوئی جگہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی زمانہ اس پہ غالب نہیں آ سکتا. ولا جہت من الجہات الستہ، اور 6 کی 6 جو سمتیں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اللہ ان سب سے بری ہے. اب تعالی شانہ ان سب سے بلند ہے، ماورا. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور وہ اللہ کے لیے ایک مکان ثابت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آسمانوں میں پروردگار ہے اور ایک جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے یا وہاں بلائے گئے تھے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ سوچ لینا چاہیے اللہ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ عقیدے کی گمراہی ہے. اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں اتنا ہی قریب تھا جتنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت کوئی سمت ثابت نہیں کی جا سکتی. اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہے. اس سے بات انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی، لیکن یہ کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان چیزوں کے متعلق بتایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو عقیدہ پہنچا، پھر اسے صاف ستھرا اور نکھار کر لکھا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان لوگوں کے زمانے میں فلسفہ نہیں تھا، سیدھے سادے مسلمان تھے. جو کچھ پڑھتے تھے اس پر ایمان لاتے تھے، جو عمل کے قابل چیز تھی اسے عمل کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے، اور جو عقیدے کی چیز تھی اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا لیتے تھے. یہ تو جب فلسفہ آیا ہے مسلمانوں میں تو یہ مباحث چھڑی. علامہ شبلی نعمانی نے عبد الکریم شورستانی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور 548 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، گویا 6 صدی کی شخصیت تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المل والنحل، اس سے نقل کیا ہے. شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی ہے الکلام کے عنوان سے 2 جلدوں میں ہے، اور شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بہت سی مباحث کو سمیٹ دیا ہے، اور شبلی نعمانی نے ہزاروں صفحات کا عطر اور ارک نچوڑ کر نکال دیا ہے. اس میں اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو بہت بڑی چیز ہے. انہوں نے علامہ عبد الکریم شورستانی اس سے کچھ چیزیں نقل کی ہیں. اگرچہ شبلی میں اس کتاب میں بعض مقامات ایسے ہیں جن میں وہ صحیح راہ پر قائم نہیں رہے، لیکن پھر بھی مجموعی اعتبار سے وہ کتاب قابل قدر ہے. اور انہوں نے عبد الکریم شورستانی کے تجزیے سے اتفاق کرتے ہوئے علم کلام کے 4 بنیادی مسائل چھڑے. یہ جتنا بھی امت میں اختلاف اور افتراق شروع ہوا، خوارج، معتزلہ، اہل تشریع، فقہ جعفریہ کے ماننے والے، جہمیہ اور اہل سنت والجماعت، یہ جتنی بھی گروہ بندیاں ہوئی ہیں، شورستانی کا خیال یہ ہے کہ ان سب کی بنیاد اصل میں 4 چیزیں، اور بالکل صحیح انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اختلافات جو شروع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر شروع ہوئے ہیں کہ اللہ کے لیے صفات ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر آپ کے خیال میں ہو تو ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بغیر صفات کے مان لیا جائے معاذ اللہ، تو پھر ایسے خدا کا فائدہ کیا ہے جو اپنے بندوں کو گناہ پہ معاف نہ کر سکتا ہو، جس کی صفت یہ نہ ہو کہ وہ بندوں کی دعا کو قبول کرے، جس میں یہ صفت نہ پائی جائے کہ وہ اپنے بندوں کو روزی دے، اور جس میں یہ صفت نہ پائی جائے کہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنے اور مظلوم کی مدد کو پہنچے، تو ایسے خدا کا فائدہ کیا؟ جن لوگوں نے خدا کی صفات کا انکار کیا وہ گروہ بنے اور اصل اہل سنت والجماعت سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے. اور پھر جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے ہم لوگ اشاعرہ، ماتریدیہ، اہل سنت والجماعت کے تمام طبقے، ائمہ اربعہ کے مقلدین سارے کے سارے، حتیٰ کہ جو لوگ اب تقلید نہیں کرتے وہ بھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے
جو حق تعالی شانہ کی صفات سے انکار کرے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات ہیں تو پھر مسئلہ یہ چھڑا کہ وہ صفات کی کیفیت کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا اللہ کی صفات کا جس پر امت میں ٹکڑے ہوئے، دوسرا مسئلہ تھا تقدیر کا کہ تقدیر کیا ہے۔ ابھی جو عقیدے کی بحث چل رہی ہے اس کی انشاءاللہ اس میں بات کریں گے تقدیر پہ بھی، مگر مختصر۔ اور تیسرا مسئلہ جو امت میں شدید اختلافات ہوئے ہیں وہ یہ کہ عقائد اور اعمال کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے اور ساری زندگی نیکی نہیں کرتا تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ اور ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے اور وہ عمر بھر نیکیاں کرتا رہا تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں؟ اور چوتھا مسئلہ یہ جو کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ اس وقت یہ بحث چھڑی کہ عقل کی پیروی کریں یا نقل کی پیروی کریں۔ ایک بات کتاب و سنت میں آئی ہے اور ایک بات انسان کی عقل بتاتی ہے، دونوں کو آپس میں ٹکراؤ جب پیدا ہو تو کس کا اتباع کیا جائے گا؟ اور اصولی اور فیصلہ کن بات کئی مرتبہ ہم اب کر چکے ہیں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نقل صحیح ہو، مثلا قرآن کی آیت ہے اسے صحیح سمجھا گیا، مثلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صحیح طرح ہم تک پہنچی ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، کمزور روایت نہیں ہے، بالکل ٹھیک روایت ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کی عقل بھی درست ہے، سلیم الفطرت ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہمیشہ نقل صحیح عقل سلیم کے ساتھ مل جاتی اور ہمیشہ نقل صریح عقل سلیم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کیا کرتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نقل بھی ٹھیک ہو اور عقل بھی انسان کی صحیح ہو اور دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ہم ان چار مسائل میں سے پہلے مسئلے کی بات کرتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا اللہ کی ساری صفات متشابہات میں داخل ہیں، جیسے کہ حجت اللہ کی آپ نے عبارت سنی۔ معتزلہ اٹھے، انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی صفات تم مانتے ہو تو اسے اللہ کی ذات ہی میں مانو، ذات سے الگ نہ مانو۔ یہ بحث بھی آئے گی کہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں یا الگ ہیں۔ معتزلہ اور اہل تشریع ان کی عقیدے کی کتابوں کے جواب پڑھیں گے تو یہ دونوں صفات باری تعالیٰ کا ذات باری تعالیٰ سے الگ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ فائدہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے حاصل ہونا تھا وہ سارے کا سارا ذات سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کی علیحدہ کوئی صفات نہیں، بلکہ اس پہ وہ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، کیونکہ تم اللہ کو الگ مانتے ہو، اس کی صفت کو الگ مانتے ہو، تو یہ تو دو خدا ہو گئے، تین خدا ہو گئے، تمہارے 8 خدا تو یہی ہو گئے کہ علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، عقیدہ، کلام، تکوین وغیرہ، یہ 8 صفات جو مانتے ہو یہ تمہارے 8 خدا ہو گئے، 9واں خدا کی ذات کو مانتے ہو، تم کرتے کیا ہو؟ معاذ اللہ۔ اور خود معتزلہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات ایک ہی چیز ہے، اور صفات کا انکار جب انہوں نے کیا ذات کے علاوہ تو سب سے زیادہ زد جس چیز پر پڑی وہ اللہ کی صفت کلام تھی۔ انہوں نے کہا اہل سنت سے کہ تم کہتے ہو کلام اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی ذات کا نہ حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات نہ اس کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے۔ یہ آئے گی بحث انشاءاللہ۔ اس صورت میں انہوں نے کہا تم 2 خدا مان رہے ہو۔ بات چھڑی اس پہ کہ اللہ کی صفت کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے۔ ہم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے یا الگ ہے۔ ہم نے کہا نہ ساتھ ہے نہ الگ ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مانا جا سکتا، اگر خدا کی صفت کلام کو اس سے الگ مانو تو یہ تو 2 خدا بن گئے، اس لیے ہم اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، اس کی ذات نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اور اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت کلام ایسی نہیں ہے جسے تم کہتے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام میں یہ ایسا مسئلہ چھڑا جس نے چولہے ہلا کر رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں، بے پناہ اور بغیر زمانے اور مکان کی قید کے حنابلہ پہ نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل ہوں۔ انہوں نے صحیح معنی میں صدیق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا کردار ادا کیا۔ اگر اللہ ان کے ذریعے اس امت کی مدد نہ کرتا
تو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کر بیٹھتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے، اڑ گئے، کوڑے کھا لیے، جیل کاٹ لی، سب سختیاں سہ لی، لیکن اللہ کی صفت کلام کا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انکار نہیں کیا. ان معتزلہ سے بڑھتے بڑھتے ایک اور فرقہ بنا معطلہ، اور معطلہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی صفت ہے ہی کوئی نہیں، بس وہ ایک ذات ہے، معاذ اللہ. اب ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت تھے. اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ، ماتریدیہ، محدثین، ان سب نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اے معتزلہ اور معتزلہ دونوں تم مل کر اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہو. قرآن اللہ کی صفات سے بھرا پڑا ہے، ہر آیت دیکھو تو تقریباً ہر آیت کے آخر میں سمیع، بصیر، علیم، قدیر کیا کیا الفاظ آتے ہیں. اس لیے اہل حق نے، اہل سنت والجماعت، اشاعرہ، ماتریدیہ اور محدثین نے پورا زور لگایا اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی ساری صفات کو مانتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ حق تعالی شانہ کی ساری صفات کو مانتے ہیں، تو اب اہل سنت والجماعت کے ہاں دو مسلک ہو گئے، دونوں حق ہیں، دونوں سچ ہیں، دونوں صحیح ہیں. دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی ایمان رکھتا ہے تو الحمدللہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے. پہلا موقف جو تھا اس کا نام یہ پڑا کہ انہوں نے کہا ایک موقف یہ ہے ہمارا، اس کو انہوں نے نام دیا، عنوان دیا، اور نے کہا التفویض مع التنزیہ عن مشابہۃ المخلوقات. التفویض، اللہ کے حوالے کرنا، سپرد کر دینا، اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی ذات عن مشابہۃ المخلوقات، مخلوقات اپنی ساری مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے، پاک ہے، برتر ہے، بالا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ مشابہت پائی جائے، مگر یہ کہ ہم اللہ کی صفات کیسی ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اور اسی کو مختصر طور پہ اہل علم نے کہا کہ تنزیہ مع تفویض، کہ مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اور ان صفات کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، عرش پر وہ غالب ہے. لیکن جس طرح ہم لوگ کانوں سے سنتے ہیں اور ہم محتاج ہیں کانوں کے، حق تعالی شانہ کا سننا ایسا سننا نہیں. ہم محتاج ہیں آنکھ کے، حق تعالی شانہ ایسا نہیں، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، عرش پر غالب ہے. لیکن عرش پر غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں معاذ اللہ کرسی اور چارپائی پر بیٹھتے ہیں، خدا کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں جو الفاظ اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، اکثر وہ ہیں جن کا اطلاق اللہ کی مخلوق پہ بھی ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے، اللہ سنتا ہے، تو انسان بھی سنتے ہیں، انسان بھی زندہ ہے. مگر دونوں جگہ پر الفاظ کے استعمال میں فرق ہے. کسی زید، عمر، بکر اور مخلوق کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سننے کے لیے کان ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھ ہے. اب اس میں دو چیزیں ہو گئیں. ایک وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ سنتا اور دیکھتا ہے، جیسے آنکھ، فرض کیجیے ہم دیکھنے کی مثال لے لیتے ہیں، تو ایک ہے آنکھ. یہ آنکھ جو ہے دیکھنے کا آغاز ہے اور ذریعہ بنتا ہے، اور ایک ہے اس کا نتیجہ، اور نتیجہ تن وہ علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے. مثلا ایک بچے نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھی ہے، تو ایک ہے اس کا دیکھنا، آنکھ اس کا سبب بن گیا نا. اب حاصل کیا ہوا؟ اسے علم حاصل ہوا کہ یہ چیز کتاب ہے. تو جب ہم کہیں گے انسان دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک آنکھ ہے جو آغاز ہے دیکھنے کا، اور ایک انتہا ہے، غایت ہے، اور وہ ہے کتاب. لیکن یہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے کہ اللہ دیکھتا ہے، تو اس سے ہرگز کوئی آنکھ مراد نہیں لی جائے گی،
کیونکہ مخلوق کے خواص میں سے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خدا بند قدوس قطعاً پاک اور منزہ ہے۔ عقیدہ یہ ضروری ہے کہ بصارت، دیکھنے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ اب وہ آغاز کیا ہے، دیکھنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو بجز اس بات کے کہ اللہ کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بھئی ہمیں نہیں پتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سب سے زیادہ مستحکم اور ٹھوس آیت قرآن کی یہ ہے، اللہ کی ساری صفات اس آیت کے گرد گھومتی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑا رحم دل ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ کسی پہ احسان کرتا ہے۔ اور اللہ کو جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والا مہربان ہے، تو مراد کیا ہے؟ اللہ رحم کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ خدا کا کوئی دل ہے، اس پہ کیفیت ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں، ہم کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ پہلا موقف ہے تنزیہ مع تفویض کا، اور اسی ذرا سے تفصیل سے کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ عن مشابہت المخلوق، کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی مشابہت، اس سے منزہ کر کے، پاکی بیان کر کے اللہ کی اصل کیفیت کو، ان متشابہات کو اللہ کے حوالے کر دینا، بس ہمارا یہ ایمان ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جو محدثین کا تھا معتزلہ کے مقابلے میں، اور یہی وہ مسلک ہے جو امت نے اپنایا ہے، یہی مسلک ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہی ہے وہ جس پہ اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کی اکثریت قائم رہی ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ کے کچھ حضرات نے اگرچہ دوسرا موقف اختیار کیا ہے، وہ بعد کی بات ہے، اس پہ آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ سلامتی، سب سے زیادہ احتیاط اور بے غبار، بالکل صاف ستھرا مسلک یہ محدثین کا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے، میں اسی پہ قائم ہوں، میرے اساتذہ اس پہ قائم تھے، میرے مشائخ اس پہ قائم تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک اسی عقیدے پر قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اسی پہ حشر کرے، اور اپنی خوشی کے ساتھ اپنے چہرہ مبارک کی، اپنے ذات پاک سے لقاء اور ملاقات کی، اسی کے ساتھ توفیق بخشے۔ بس یہ میرا عقیدہ، تنزیہ مع تفویض، کہ اللہ کی اس کے مخلوقات کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، اور اس کی حقیقت اللہ کی صفات کی بس وہ جانتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلاف ہمارے جس کے قائل تھے، اور اسی کو کہتے ہیں سلفیت۔ ہم سب سلفی ہیں، ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیٹ خالص سلفی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جو سلفیوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا ہے۔ سلفیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے لگے اور دوسرا آدمی اٹھے اور رفع یدین کرے اور تیسرا آدمی کہتا ہے سلفیت۔ اس کا نام ہے کہ تقلید کو چھوڑ دو، یہ بات نہیں ہے بھائی۔ سلفیت نام ہے اس عقیدے کا جو سب سے زیادہ برحق ہے، سب سے زیادہ سلامتی والا ہے، سب سے زیادہ احتیاط والا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چھوڑا، اور ہمارے مشائخ اور اساتذہ نے اس بات کو پسند کیا، اور پہلے ہم اس کے تقلیداً قائل تھے، اب تحقیقاً بھی اسی کے قائل ہیں، اور جتنی کتابیں، جتنا کتاب و سنت کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعے کا کچھ موقع ملا ہے، ہم مان گئے، اپنے دل سے تسلیم کیا کہ یہ جو مسلک اور موقف امت کا نسل در نسل چلا آتا ہے، بس یہی ہے، ہم ایسے ہی سلفی ہیں، اسی سلفیت کے قائل ہیں۔ اور میں صاف کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں ہے، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی مخلوق جیسی کوئی چیز اس میں ہو، اور رہ گئی اللہ کی صفات، وہ خبریاں ہوں یا وہ حقیقیاں ہوں، جن صفات کی خبر بھی کتاب و سنت میں آئی ہے، ہم سب اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ آپ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے ان صفات کے جو معانی ہیں، جو مقاصد ہیں، جو نتائج ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے 7 جگہ قرآن میں کہا کہ استوى علی العرش، کہ وہ عرش پہ چھا گیا، غالب ہوا،
تو اس لیے اگر ہم اس کے مقاصد کو نہ مانیں اور نتائج کو نہ مانیں تو یہ آیات بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو قرآن کریم کی 2 آیات اس کی تشریح کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جس پر حواشی، جس کے ترجمے اور تشریح میں حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ ترجمہ تو اور ہے، لیکن اس کی تشریح اور اس کے حواشی یہ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تھے۔ 6 پارہ سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ بند ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ تو ان یہودیوں کے دل اتنے مسخ ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے میں بھی انہیں کچھ شرم و حیا نہیں تھی، اور اللہ کا مقام ان کے ہاں ایک عام انسان کی حیثیت سے زیادہ نہیں رہا تھا، اس لیے بلا تکلف خدا کے بارے میں بھی وہ واہی تباہی کلمات بکتے تھے جو عام انسانوں کے بارے میں کہتے تھے۔ اللہ نے ایسے ہی ایک قول کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے متعلق یہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ خدا معاذ اللہ تنگ دست ہو گیا، خدا محتاج ہو گیا، اس کے خزانے میں نہیں رہا کچھ بھی۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ دست تو نہیں ہے، تو فیاض، مگر آج کل ذرا بخل کرنے لگا ہے، معاذ اللہ، کوئی بھی مطلب اس کا لے لیا جائے، ہے خدا کی توہین پر مشتمل جملہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بند ہوں، یہ خود تنگ دست ہوں، ولعنوا بما قالوا، خدا کی لعنت پڑے ان پہ، لعنت بھیجے گئے ہیں یہ اس قول پہ، یہ جو بکتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کا حاشیہ ذرا غور سے سنیے کہ وہی چیز ہے جو ہم نے بھی عرض کی کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حق تعالی کے لیے جہاں ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ نعوت ذکر کی گئی ہیں، ہم آسان لفظوں میں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں پر قرآن کریم یا حدیث شریف میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ نعوت یعنی صفات بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، ان سے بھول کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور اعضاء جسمانی رکھتا ہے۔ بھولے سے بھی، غلطی سے بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ معاذ اللہ خدا کے بھی ایسے ہی ہاتھ پاؤں ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ بس جس طرح خدا کی ذات اور وجود، حیات، علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی، سو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، اس کی حیات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، علم ہے اس کا، ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں کائنات میں، تو بیان کیسے کریں؟ فرماتے ہیں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ اللہ کی ذات جو انسانوں کے خیال سے، ان کے قیاس سے، انسانوں کے وہم و گمان سے بھی دور ہے، وز ہرچ گفتان شنیدیم و خواندائیم، اور اللہ جو کچھ زندگی میں پڑھا، جو کچھ سنا اور جو کچھ زبان سے کہا، تو سب سے بلند و بالا ہے، منزل تمام گشت و بے پایاں رسید عمر، زندگی کے دن ختم ہو گئے اور عمر اب آخری حصے میں پہنچ گئی، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندائم، اور اللہ ہم تیری تعریف کیسے کریں، تیری تو کسی ایک صفت کی تعریف میں بھی ابھی تک ہم تھکے ہوئے ہیں، ساری زندگی گزار کے بھی تھک گئے، نہیں بیان کر سکے، آگے کو کیا کریں؟ اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو، یعنی اسی طرح سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے نہیں، اب مثال دیں تو کیسے لیں؟ خلاصہ یہ کہ جیسے خدا کی ذات بے چونو بے چگون ہے، یعنی خدا بے مثال ہے، اس کے سمع، بصر، ید وغیرہ نعوت و صفات کے معنی یہی اس کی ذات اور شان اقدس کے لائق اور ہمارے کیف و کم و تعبیر و بیان کے احاطے سے بالکل براء البراء ہیں۔
جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی، اسی طرح اس کی صفات. ہم میں کوئی پوچھے کیسی ہیں، کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ ہماری سوچ سے بھی بلند اور بلندر چیز ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اصل وہی آیت ہے، دیکھا حضرت نے بھی وہی لکھی جو ابھی آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ حضرت نے اس پہ لکھا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. دوسری جگہ بھی سن لیجئے، اور دوسری جگہ آئی ہے سورہ اعراف میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی 54 نمبر آیت میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور پھر قرار پکڑا عرش پر. اس پہ حضرت حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں امام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خدا تعالی کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث میں جو الفاظ حق تعالی کی صفات کے بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے. مثلا خدا کو حی زندہ، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، متکلم بولنے والا کہا گیا ہے، اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے. تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے. کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہوئی، ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں جو دیکھنے کا مبدا اور ذریعہ بنتا ہے، دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غائب دیکھنا، یعنی وہ خاص علم جو رویت بصری سے حاصل ہوا، جو دیکھنے سے حاصل ہوا. اس کی زیادہ تشریح اس لیے نہیں عرض کر رہے کہ ابھی ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں. مخلوق کو جب بصیر کہا تو یہ مبدا یعنی آنکھ اور غائب جو علم حاصل ہوا ہے، دونوں چیزیں معتبر ہوئی اور دونوں کی کیفیت ہم نے معلوم کر لی. لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے خواص میں سے ہے اور جن سے خدا بند قدوس قطعاً منزہ ہے. البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار دیکھنے کا مبدا اس کی ذات اقدس میں موجود ہے، اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رویت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے. آگے یہ کہ مبدا کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں. بس اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالی جیسی کوئی چیز نہیں اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے. تو اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب صفات کے متعلق حضرت نے اس سے آگے بھی لکھا ہے حاشیہ، یہ پورا حاشیہ ہی پڑھے جانے کے قابل ہے، مگر ساری بات کا خلاصہ بس یہی. آخر پہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے، وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سمع بصر وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو. پھر کیسی ہے اللہ کی صفات، کیسی ہیں؟ اس کا جواب وہی ہے کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچے گفتن شنیدیم خواندائیم منزل تمام گشت و بپایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصف تو ماندائیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ مسلک جس کو کہتے ہیں تفویض، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا. دو چیزیں ہو گئیں، ایک تفویض ہوئی، یہ میں نے کہا آپ سے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ایک تو ہے اس میں تنزیل، یعنی باری تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مخلوق جیسی نہیں ہیں، اور دوسرے ہے تفویض کہ وہ کیسی ہیں بس اللہ کے حوالے کر دو. ساری بحث کا خلاصہ یہی سلفیت ہے، یہی مسلک برحق ہے، یہی سلامتی کی چیز ہے. اس پہ قائم رہیے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی پہ اپنے اپنے وقت پہ موت دے اور اللہ خوشی کے ساتھ اسی کو قبول فرمائے اور اسی پہ جنت کا فیصلہ فرما دے اپنے فضل کے ساتھ. اس کے دلائل کیا ہیں
یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں۔